اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں پروفیسر حکیم عبدالشکور عباسی، سرحد طبیہ کالج تخبائی، ضلع مردان، خیبر پختونخوا، پاکستان، اپنے یوٹیوب چینلز جڑی بوٹیوں کی دنیا اور عباسی دارالحکمت کی وساطت سے روایتی طبی نسخہ جات اور تجزیاتی رپورٹس کے سرکل میں سے آج اس سرکل کی آخری ویڈیو اعصابی غدی یعنی ترگرم غلط عام، جو کہ حقیقی معنوں میں تری روشنی یا صفائی کے کیفیات کے حامل نسخہ جات ہیں کہ محرک مسحل پر ایک تجزیاتی مدلل رپورٹ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ ان نسخہ جات کے نام کیا ہیں، اثرات کیا ہیں اور کیفیات کیا ہیں۔ یہ بھی واضح کروں گا کہ کیفیات کے ساتھ ساتھ اثرات خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اسکپ کیے بغیر مکمل سن کر شیئر کر کے دکھی انسانیت کی خدمت میں اپنے حصے کا کردار ادا کر کے اپنے اخروی چینلز مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، تجزیاتی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جہان اکبر یعنی کائنات میں آج جتنی غذائیں، جڑی بوٹیاں یا غذائی اجزاء موجود ہیں یا آئندہ ظہور پذیر ہوں گے، وہ صرف اور صرف کیفیات یعنی سردی، اندھیرا یا سیاہی، خشکی، گرمی، روشنی یا صفائی تری کے حامل ہیں اور ہوں گے۔ جس طرح اس کائنات کے اندر ان کیفیات میں سے کسی کیفیت کی کمی بیشی سے تغیر و تبدل پیدا ہوتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح ان کیفیات ہی کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہوتا رہتا ہے، اور انہی کیفیات ہی کی وجہ سے جسم انسانی کا نظام درست کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت انسانی جسم کے اندر کیفیات بنیادی کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، جن کے ساتھ متعلقہ اثرات خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سخت سرد یا سخت گرم کیفیات یا موسم کے باعث متعلقہ اثرات کے پیدا ہونے کے اسباب کیفیات ہی ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم جو غذائیں یا غذائی اجزاء استعمال کرتے ہیں یا آئندہ نسلیں استعمال کریں گے، انہی کیفیات کے حامل ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام سے کروڑوں سال پہلے سے اس جہان اکبر یعنی کائنات میں موجود ہیں، اور انہی سے کائنات کا نظام تاحال رواں دواں ہے اور رہے گا۔ المختصر، یہ غذائیں یا غذائی اجزاء صرف دو اقسام میں منقسم ہیں۔ نمبر 1 کیمیاوی تحریک کی اغذیہ، نمبر 2 مشینی تحریک کی اغذیہ۔ ان غذاؤں کے استعمال کے بعد اس سے ایک غالب کیفیت، پھر متعلقہ اخلاط، ٹیشوز، انزائمز، ہارمونز، کیلشیم، فاسفورس،
پولاد، سوڈیم، میگنیشیم، گندھک، کلورین، آیوڈین، نائٹرک آکسائڈز اور وٹامنز وغیرہ وغیرہ متعلقہ کیفیت اور تحریک سے جڑے رہتے ہیں اور خود بخود افزائش پاتے ہیں۔ اس کا بیان ثبوت اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مفردات کے جملہ کتب میں سرد خشک یا خشک سرد کیفیات کی جتنی بھی جڑی بوٹیاں یا اجزاء ہیں وہ دوسرے اثرات کے ساتھ ساتھ حابس الدم یعنی خون خشک کرنے والے بھی ہیں۔ تاہم طبی فارماکوپیا ترتیب دینے میں اگر کیفیات کے ساتھ ساتھ اثرات کو بھی مد نظر رکھے جائیں تو سونے پر سہاگا کے مصداق ہوگا۔ بدقسمتی سے ہم آج بھی ایک ایسی دقیانوسی فارماکوپیا کے پیروکار ہیں کہ جس کے نقص جات کے نام کچھ اور اثرات کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے یہ دکھی انسانیت کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ دراصل ابن سینا سے لے کر آج تک کسی نے یہ سوچا تک نہیں کہ اس فارماکوپیا کے نقص جات کا مزاج کیا بنتا ہے۔ بس ہر کوئی آ کر لکیر کے فقیر بن کر اندھادھند تقلید کر کے مصنف بننے کی مذموم خواہش پوری کر کے اس دار پانی سے چلے جاتے ہیں۔ اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو جدید بین الاقوامی اوزان کے ہوتے ہوئے پونڈ، تولے، ماسے اور رتی وغیرہ کیوں ان جملہ کتب کی زینت بنے چلے آ رہے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اسی مختصر سی تمہید کے ساتھ آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ اس لیے مذکورہ فارماکوپیا کے اعصابی غدی تر گرم غلط عام جو کہ حقیقی معنوں میں تری روشنی یا صفائی کے کیفیت کے حامل نقص جات ہیں کہ محرک تامثل کے کیفیاتی قوتیں نوٹ فرما کر خود فیصلہ کریں کہ یہ نقص جات کس قانون اور کس فارماکوپیا سے ہم آہنگ ہیں۔ نمبر 1، سہاگا بریاں، گرم 3، خشک 3۔ نمبر 2، ملٹی، گرم 1، تر 1۔ نمبر 3، شیر عشر یعنی دودھ آنکھ مدار، گرم 4، خشک 4۔ نمبر 4، ریون خطائی، مرکب القوی۔ نمبر 5، سقمونیا، گرم 3، خشک 3۔ ان نقص جات کے اجزاء کے کیفیاتی قوتوں میں سے مرکب القوی کے علاوہ گرم کیفیات کی مجموعی تعداد 11، خشک کیفیات کی 10 جبکہ تر کیفیات 1 بنتی ہے۔ قانون فارماکوپیا کے عین مطابق گرم کیفیات میں سے کوئی متضاد کیفیت سردی نہیں جو گرم سے منہا کر کے عدد صحیح معلوم ہو۔ اس لیے 11 کو 4 پر تقسیم کرنے سے عدد صحیح 2.75 بنتا ہے۔ خشک کیفیات کی تعداد 10 بنتی ہیں جس سے تر 1 منہا کر کے خشک کیفیات کی تعداد 9 رہ جاتے ہیں، تو 9 تقسیم 4 مساوی 2.25 عددی صحیح بنتا ہے۔ اس اعداد و شمار سے نقص جات کا مزاج گرم خشک ہی بنتا ہے نہ کہ تر گرم۔ ان نقص جات کے ایک جز ملٹی میں تری کی کیفیت کی وجہ سے تھوڑا بہت افاقہ ہوتا ہے، لیکن مکمل اور یقینی شفا اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ نقص جات اپنے نام سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی قانون مفرد اعضاء اور قانون طبی فارماکوپیا کی روشنی میں ایک درست اور زود اثر فارماکوپیا بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الحال یہ فارماکوپیا محرک تامثل پر مشتمل ہوگی
کیونکہ اکثیر مقوی تریاق اور دیگر نسخجات ترتیب دینے میں 6-7 مہینے اور درکار ہوں گے، اس لیے جڑے رہیے اور فائدے پاتے رہیے۔ ہم زندہ صحبت باقی، والسلام۔